اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آج وہ میری نظروں سے گزرا تو میرا دل کیا کہ میں آپ سب کی بارگاہ میں گوش گزار کروں تاکہ آپ کو بھی اس کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لطف اندوز ہوں گے اس سے۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئے۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں سرکار سے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کیا ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا کریں گے؟ تو سرکار نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ تو میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے لو۔ تو انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھا پوچھنے لگا اپنے گھر میں سے کسی فرد کو کہ بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے، اور اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، اور میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اسے دفن کرا دوں گا۔ تو آقا، میں نے اس بابے سے کہا، بوڑھے آدمی سے میں نے کہا کہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ بیٹیوں کو ہم لوگ زحمت سمجھتے ہیں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو آقا میرا دل بہت زیادہ نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا پھر جاؤ پتہ کرو کہ بیٹی ہے کہ بیٹا۔ وہ گیا، واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بیٹی ہے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی دفن کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں کر دوں گا۔ تو آقا میں نے اس سے کہا کہ آپ دفن نہ کرو، یہ مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں اس کو ساتھ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو اور بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں، یہ 2 اونٹ کافی نہیں ہے، یہ 2 اونٹوں کے بدلے میں بچی نہیں دوں گا۔ تو میں نے پوچھا کیا لوگے؟ اس نے کہا یہ تیسرا اونٹ جس پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی دے دو۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، تو میرے ساتھ کوئی بندہ بھیجو، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے، تو واپسی پہ یہ والا اونٹ بھی لے آئے، لیکن تو بچی مجھے دے دو۔ تو اس طرح سرکار وہ بوڑھا آدمی مان گیا۔ میں اس کی بچی گھر لے آیا، میں نے لا کے اس بچی کو اپنی نوکرانی کو دیا، اسے کہا اسے دودھ پلایا کرو۔ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ بچی میرے ساتھ کھیلتی تھی، میں جب گھر آتا تو بچی میرے ساتھ کھیلتی، وہ میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے پہ چڑھتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے کھیلنے کا میں عادی ہو گیا۔ مجھے اس کے ساتھ یہ نیکی کر کے میرا اتنا دل مطمئن ہوا، اور مجھے نیکی کر کے اتنا زندگی کا مزہ آیا۔ میں نے یہ کام بنا لیا۔ میں پھر ایسا کرتا، میں مختلف قبیلوں میں جاتا، میں ڈھونڈتا کس قبیلے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اگر وہ قبیلہ بیٹی دفن کرنا چاہتا تو میں 3 اونٹوں کے بدلے 3 اونٹ اس قبیلے کو دیتا اور ان سے بچیاں لے آتا۔ اس طرح سرکار میرے پاس 360 بچیاں ہیں اس وقت کہ جن کی میں نے جان بچائی ہوئی ہے، اور میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی
تو آقا کا رنگ بدل گیا، آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے. سرکار نے مجھے سینے سے لگا لیا. جب یہ بات سنی تو سرکار نے مجھے سینے سے لگا لیا. آقا نے میرا ماتھا چوما. سرکار بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تجھے اتنا اجر دیا کہ سب سے پہلا کہ تجھے دولت ایمان عطا کی ہے، اور پھر میں نے تجھے سینے سے لگایا ہے. یہ تو ہے تیرا دنیا کا اجر. اس بات پہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ جو اگلے جہان اجر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنے رحمت کے خزانے کھول دے گا. تو اس بات پہ یہ ہے کہ اللہ آقا کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیٹی زحمت بن کے نہیں بلکہ رحمت بن کے آئے گی. تو رحمت العالمین نے ہر بیٹی کو آج کے بعد جب سے آپ تشریف لائے بیٹیوں کو زحمت کے بجائے رحمت بنا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہر بیٹی آج بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے، تاکہ ہم لوگ اپنے نبی پاک سے بھی محبت کا ثبوت دے سکیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.